اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج مئی 1976 کی 23 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ طٰہٰ کی آیت 77 سے ہو رہا ہے. 20/77. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ذکر چلا آ رہا ہے کشمکش حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا. اس مقام تک ہم پہنچ گئے تھے جہاں ان کا مناظرہ ہوا ساحرین سے. وہاں کے مندر کے ان پروہتوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے پیش کردہ دلائل و براہین پر غور کیا تو وہ ان کے مسلک اور دین کی صداقت کے قائل ہو گئے اور وہیں انہوں نے اعلان کر دیا اپنے ایمان لانے کا. اور اس پہ فرعون جس انداز سے بھڑک اٹھا وہ پچھلے درس میں ہمارے سامنے آیات آ چکی ہے. یہ سلسلہ وہاں ختم ہوا اور اس کے بعد اس کی اگلی کڑی ہمارے سامنے آتی ہے کہ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا. ہم نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اب بنی اسرائیل کو راتوں رات یہاں سے نکال کر لے جاؤ. یہ ہے بنی اسرائیل کی ہجرت جسے کہیں گے، مصر سے سینا کے صحراؤں کی طرف ان کا انتقال مکانی. اور یہاں پھر وہی ہمارے سامنے عصائے موسوی آتا ہے اور پھر وہی اس کی اعجاز فرمائیاں آتی ہیں. وہ قرآن کریم میں ہے فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ. ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے کہ اپنے عصا اور سونٹے سے سمندر کو مار اور وہ پھٹ جائے گا، دو حصوں میں بٹ جائے گا اور راستہ درمیان میں سے جو راستہ نکلے گا اس میں سے تم اسرائیل کو لے کے پار ہو جاؤ. چنانچہ وہ اس طرح سے ان کو لے کر دوسری سمت چلے گئے اور پیچھے سے فرعون اور اس کے لشکر آئے. انہوں نے بھی دیکھا کہ راستہ خشک ہے، وہ بھی اس میں آئے اور وہ یوں ہی اندر آئے اور پانی چڑھ گیا اور وہ غرق ہو گئے. یہاں پھر جو کچھ کرایا جا رہا ہے وہ اس عصا اور سوٹے سے ہی کرایا جا رہا ہے. یعنی ذہن ادھر ہی منتقل ہوتا ہے تو سوٹے کے اندر کوئی چیز تھی، ورنہ یہاں تو بہت آسان تھا نا کہ جب تم جاؤ ہم سمندر سے کہیں گے کہ راستہ دے دو، سمندر پھٹ جائے گا، راستہ مل جائے گا، وہاں سے گزر جاؤ، سیدھی بات تھی. لیکن نہ خدا کی طرف سے یہ ہے کہ ہم یہ کچھ کہہ دیں گے، نہ حضرت موسیٰ کی طرف سے ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ سمندر کے کنارے اور کہو کہ میرے اللہ کے حکم سے پھٹ جاؤ، وہ پھٹ جائے گا. نہیں، وہ سونٹا مارو. پہلے بھی تو اس میدان میں جتنا کچھ آپ کے سامنے آیا ہے وہ سوٹے نہیں کیا ہے نا. یہاں بھی وہی عصا آتا ہے. اس قسم کے مقامات بڑے غور طلب ہوتے ہیں عزیزان من. یہ معجزہ کس کا ہوا؟ یہ تو سوٹے کے ذریعے سب کچھ نمودار ہو رہا ہے. یہاں پھر وہی لفظ آ گیا. عصا کے معنی آپ سن چکے ہیں کہ اس کے معنی جماعت کے ہیں، گروہ کے ہیں. عربی زبان میں یہ جو زرادہ کا لفظ ہے اس کے بنیادی معنی تو مارنے کے ہوتے ہیں، لیکن یہ لفظ بڑے ہی متعدد معانی میں استعمال ہوتا ہے.
ان معانی میں ایک معنی ان کے ہاں ہوتا ہے، ضرب فی الارض کے معنی ہوتا ہے سفر کرنا۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہ لفظ ان معنوں میں آیا ہے اور استعمال ہوا ہے۔ ضربتم فی الارض یہ بھی ہے، فاضربوا فی الارض یہ بھی ہے، متعدد مقامات میں ان کے ہاں یہ عام بولا جاتا تھا۔ اور پھر جیسا کہ میں نے کہا ہے، زبان کے اعتبار سے تو پوچھیے نہیں کہ وہ قوم کیا تھی، بات بڑی صحیح ہے۔ یہ راستہ چلنے میں کرتے کیا ہیں؟ پاؤں سے راستے کو مارتے ہیں نا۔ اس کا صحیح ترجمہ فارسی والوں نے کیا، ہمارے ہاں بھی جو وہ پھر متداول ہے، پامال کرنا۔ یہ پامال جو ہے یہی تو ہے جو ضربہ کا ترجمہ ہوا ہے۔ فارسی والوں نے مالیدن کہا، صرف ذرا عجمی جو ہیں نازک مزاج ہوتے تھے نا، انہوں نے راستے کو ملنا ہی کہا، آہستہ خرام بلکہ مخرام۔ تو یہ جو تھی نا ان کی آہستہ خرامی، اس کی وجہ سے انہوں نے تو پامالی ہی کہا راستے کے لیے، اور وہ تو عرب تھے، اس لیے وہ راستے کے متعلق ذرا ہی انہوں نے لفظ بولا تھا۔ اور رات کی اطلاع کے لیے ارضا کے بجلی تھوڑے عرصے کے لیے بند ہو گئی تھی، اس لیے آپ کو شاید تسلسل میں تھوڑا سا انقطاع نظر آئے۔ کبھی کبھی برکی کی کرک بھی آ جاتی ہے نا، برکی تھوک نہیں دے دی ہوں۔ اب بجلی آ گئی، اب پھر سلسلہ شروع ہوتا۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ عربی زبان میں ضرب فی الارض جو ہے، ان کے ہاں راستہ طے کرنے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا تھا۔ یہ تو عجیب قوم تھی عزیزان ایمان، جہاں بات چلی خود راستے کے لیے لفظ طریق ہے ان کے ہاں، طریق کہتے راستے کو ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اس کی بنیاد ہے مادہ ہے تو رے قاف، اس کے معنی بھی کسی چیز کو کھٹکھٹانا ہے، تھپتھپانا، کھٹکھٹانا۔ تو یہ جس طرح سے ضرب فی الارض سے انہوں نے سفر مراد لیا ہے، طریق سے بھی مراد یہ لیا ہے کہ وہ پاؤں اس کو تھپتھپاتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں۔ یہ کھٹکھٹانے کی جہت سے یہ جو طارق کا لفظ ہے نا، طارق ان کے ہاں کہا کرتے تھے وہ مہمان جو بغیر اطلاع کے رات کے کسی حصے میں آئے اور باہر آ کے دستک دے۔ اس دستک کے اعتبار سے لفظ طارق تھا اس مہمان کے لیے، اور یہیں سے بات آ گئی سامنے۔ یہ جو ستارہ صبح ہوتا ہے نا، طارق اسے کہتے ہیں۔ وہ کہتے یہ تھے کہ یہ آ کر صبح کو دستک دیتا ہے کہ جاگو، وقت ہو گیا باہر نکلنے کا، اس لیے اسے وہ طارق کہتے تھے۔ عجیب قوم تھی ظاہر۔ بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے یہاں زبان میں یہ ضرب فی الارض کے معنی سے سفر کرنا۔ تو یہ جو چیز تھی فاضرب بعصاک البحر، اپنی جماعت کے ساتھ سمندر کی طرف چل نکل۔ میں یہاں عزیزان ایمان ایک بات بڑی اہم بتاؤں، قرآن کریم کے سمجھنے کا طریق کیا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کے الفاظ جہاں بھی آئے انہیں یوں آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے ان سے۔ آپ اگر اس پہ غور کریں گے تو وہاں سے آپ کو جسے کہتے ہیں نا سراغ مل جائے گا، کلیو مل جائے گا غور کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیے کہ مثلاً مجھے کہاں سے یہ کلیو ملا یا سراغ کہاں سے ملا کہ کھڑے ہو کے بات سوچو۔ سورہ الشورى میں یہی ذکر چلا آ رہا ہے، 26/60 سے 62 تک سمجھ لیجئے آیات میں۔ وہاں یہ کہا ہے کہ یہ لے کے نکلے، آگے سمندر تھا، پیچھے سے فرعون کا لشکر جو تھا وہ چلا آ رہا تھا۔
یہ گھبرا اٹھے بنی اسرائیل. فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. یہ چلا اٹھے کہ مارے گئے، ہم پکڑے گئے، دبوچے گئے جسے ہم کہتے ہیں. آگے سمندر پانی، پیچھے آگے فرعون کا لشکر، درمیان میں گھر گئے یہ بنی اسرائیل. تو چلا اٹھ. حضرت موسیٰ نے جواب دیا قالا کلا. عجیب لفظ ہوتا ہے. ہرگز ایسا نہیں ہوگا، قطعاً ایسا نہیں ہوگا. انا معی ربی، میں تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا خدا بھی ہے. بہت اچھا ہے. تو سیدھی سی بات ہے کہ چلتے ہیں، وہ خدا خود ہی وہ سمندر پھاڑ دے گا، وہاں سے نکل جائیں گے. لفظ یہ ہے جہاں سے کھڑا ہونا پڑتا ہے. انا معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے. وہ کیا کرے گا؟ سیہدین، وہ ضرور کوئی ایسا راستہ ہمیں بتائے گا جہاں سے حفاظت سے چلے جائیں ہم. یہ ہے نقطہ عزیزان من. اگر اس سمندر کو موجزانہ طور پہ ہی پھٹ کے راستہ دینا تھا تو کسی خاص راستے کی ضرورت ہی نہیں تھی. بات یہ تھی کہ چلے چلو تم سمندر کے کنارے، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ سمندر کو پھاڑ دے گا، راستہ نکل آئے گا. یہ جو کہا گیا ہے سیہدین، اور پھر یہ بھی پتا چلا کہ خدا کی معیت کرتی کیا ہے. میرا رب میرے ساتھ ہے. رب ساتھ ہو کر کیا کرتا ہے؟ وہ اس قسم کی کرشمے سازیاں نہیں کرتا. سیاحتی، وہ راستہ دکھاتا ہے. یہاں آگے کھڑے ہو گئے سب کہ بات تو کسی راستے دکھانے کی یہاں کہا گیا ہے. وہ راستہ کون سا تھا جو دکھایا خدا نے؟ تو جب خدا نے یہ کہا ہے یہاں سیادین ہے، تو قرآن کا تو انداز یہ ہے کہ یہ خود اس کی تشریح کرے گا دوسرے مقامات پر کہ راستہ کون سا دکھایا تھا. راستے کی بات آ گئی سامنے ہمارے ساتھ. ذرا ذہن میں لے آئیے آج کے جغرافیے کو بھی، اگرچہ وہ اس دور سے ذرا مختلف ہو گیا ہے. مصر سے صحرائے سینا کی طرف راستے میں بحیرہ قلزم یا ریڈ سی پڑتا ہے نا. آج تو ریڈ سی کے اگلے سرے کو بحیرہ روم سے ملا دیا گیا ہے. یہ جو وہاں سے سیدھے جہاز آتے جاتے ہیں، اس زمانے میں یہ ملا ہوا نہیں تھا. نہر سویز تو حال ہی کی نکالی ہوئی ہے. یہ بحیرہ قلزم وہیں تک جاتا تھا. وہاں بھی یہ پورے کا پورا سمندر سیدھا نہیں جاتا تھا. آگے جا کے یہ دو شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. اب بھی وہ دو شاخیں. بحیرہ روم کی طرف اگر رخ کیے ہوئے ہوں تو بائیں ہاتھ کی طرف جو شاخ ہوگی، آپ سوچئے نا، وہ مصر کے ساحل کی طرف ہوگی. دائیں ہاتھ کی شاخ سینا ادھر کی طرف ہوگی جہاں اب یہ فلسطین وغیرہ یا بنی اسرائیل وغیرہ ہے. ان دونوں کے درمیان جو جگہ تھی انہوں نے وہاں جانا تھا. وہ ہے سینا کا صحرا. ادھر سے وہ شاخ جو تھی بحیرہ قلزم کی، ذہن میں رکھ رہے ہیں نا آپ، ادھر سے آئے مصر کی طرف سے ساحل پہ، تو آگے یہ شاخ جو تھی یہ پڑتی تھی درمیان میں، اور آخری حصے میں پہنچ کے وہاں سمندر نہیں تھا، خشکی آ گئی ہوئی تھی. اول تو یہ سمندر ہی بحیرہ قلزم جیسا، اس کی بھی شاخ چھوٹی سی، پھر آگے جا کے تو خشکی مل گئی. سمندر کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ کراچی میں جا کے یہ چیز پتہ چلی. مد جزر یا جوار بھاٹا یا ٹائیڈ جسے آپ کہتے ہیں، وہ اس کے بیچ پہ کنارے پہ کھڑے ہو کے آپ دیکھیے، حالانکہ وہاں
سمندر اتنا زیادہ طوفانی طغیانی نہیں ہوتا، زیادہ جوش نہیں اس میں ہوتا، بڑا خاموش سا ہوتا ہے وہ سکون کا. اس میں بھی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ وہاں مد آتا ہے، پانی چڑھتا ہے، بڑی دور تک چلا جاتا ہے وہ چڑھ کے پانی، اور پھر جب اترتا ہے تو وہ نیچے سے خشک زمین نظر آ جاتی ہے. یہ میں نے جو پہلے لفظ کہا ہے ابھر آتی ہے، کیا بات ہے ان عربوں کی. یہ تو صحرا کے رہنے والے تھے، کبھی کبھی جاتے تھے سمندر دیکھتے تھے. سمندر میں انہوں نے اس کو بھی دیکھا، جس نے دیکھا انہوں نے سمجھا یہ کہ یہ زمین کبھی اونچی ہو جاتی ہے اور کبھی یہ نیچی ہو جاتی ہے. تو یہ جو تھا نا زمین کا اونچا اور نیچا ہونا، یہ اسے سمجھتے تھے کہ یہ ہے جس کی وجہ سے کہ یہ پانی جو نیچے ہو جاتی ہے تو آگے آ جاتا ہے، ابھر آتی ہے تو پیچھے چلا جاتا ہے. یہ جو تھا نا پانی کا اوپر آ جانا، نیچے چلے جانا، جب نیچے چلے جانا تو خشک زمین کا ابھر کے سامنے آنا، اسے یہ لوگ رے ہے واو مادہ ہے رہون کہتے تھے. ایسی جگہ جہاں کسی وقت زمین نیچی ہو جائے وہی مد و جزر کا، اور پانی باڑھ آئے، اور دوسرے وقت میں وہ زمین ان کے خیال کے مطابق ابھر آئے، پانی پیچھے ہٹ جائے. اب یہ جو خدا نے راستہ دکھایا ہے 44/24، کہا یہ موسیٰ سے وہی الفاظ ہے فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، رات کے وقت ان کو لے کر نکل جا، پیچھے تیرے تو یہ لوگ آئیں گے، اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، لیکن راستہ انہیں کہا کدھر سے جاؤ، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، وہاں جاؤ جہاں رہون کی کیفیت ہے اس کی. وہاں جاؤ. اور یہی وہ الفاظ یہاں آئے جو آیت زیر نظر ہے ہمارے 20/77، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، ان کو لے چل اس راستے کے اوپر جہاں وہ سمندر یبسن، یابس تو آپ کو پتا ہے خشک ہوتا ہے. پھر دیکھیے اس زبان کی کیفیت، جو چیز شروع سے خشک ہو یہ اسے یابس نہیں کہتے، یبس نہیں کہتے. یبس ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کبھی تر ہو اور پھر خشک ہو گئی ہو، وہی رہون. یہ جو بار بار عزیزان ایمان قرآن نے زور دیا ہے اور بار بار میں دہراتا ہوں، یہ عربی زبان جو ہے عربی مبین، اس میں جائیے قرآن بول اٹھے گا تصریف آیات کی روح سے. سیادی میرا رب دکھائے گا تمہیں راستہ. راستہ کیا دکھائے گا؟ اس طرف لے جاؤ ان کو جہاں وہ جوار بھاٹے کی کیفیت، مد و جزر کی کیفیت ہے، کبھی وہ تر ہوتا ہے، کبھی خشک ہوتا ہے، کبھی چڑھاؤ ہوتا ہے، کبھی اتار ہوتا ہے پانی کا. اترا ہوا پانی جب ہو، اتنی سی تو وہ جگہ تھی درمیان والی، وہاں سے لے کے ان کو نکل جاؤ. اور اس کے بعد جب وہ فرعون کے لشکر آئے تو اس وقت تو وہ وہی کیفیت تھی، ذرا اترا ہوا، وہ یہ سمجھ کے کہ خشکی ہے یہاں سے تو وہ سامنے پار گئے ہیں، ان کا سامنے نظر آ رہے تھے. وہ سعود العظیم قرآن کہتا ہے پورا ٹیلے کا ٹیلا ان کا نظر آ رہا تھا سامنے کنارے پہ. تو انہوں نے کہا ہم بھی اسی طرح جائیں گے. وہ نیچے اترے تو اتنے میں وہ ٹائڈ کا جو ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹس اور نن انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ یہ مد و جزر بھی جو ہے کسی کا انتظار نہیں کیا کرتا ہے، تو وہ اترے ہیں تو وہ پانی کے اوپر چڑھنے کا وقت آ گیا. وہ غرق ہو گئے.
یہ جو قصہ تھا نا سمندر کے پھٹنے کا، یہ تورات میں تھا، چلا آ رہا تھا۔ بہرحال جب سے بھی وہ تورات مرتب ہوئی اس وقت تک اس میں یہی قصہ چلا آ رہا تھا۔ قرآن کریم نے یہ چیز کہی وہاں کہ اس سمندر کا پھٹنا نہیں بلکہ وہ تو وہ راستہ تھا جہاں سے اس کو لے کے گئے تھے۔ آپ حیران ہوں گے عزیزان ایمان، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ تورات کا اب لیٹسٹ ایڈیشن جو شائع ہوا ہے امریکہ سے، اسے چند سال ہی ہوئے، اس میں انہوں نے ترجمہ بھی بدلا ہے اور اس کے نیچے نوٹ یہ دیا ہے کہ جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پار کیا تھا وہ بحیرہ کلزم کا، وہ سمندر کا راستہ یہ نہیں تھا۔ اس کے آخر میں وہ گئے تھے اور وہاں بہت سا سرکنڈا اگا ہوا تھا۔ تو سرکنڈا تو سمندر کے اندر نہیں اگتا، وہ اس کنارے پہ اگتا ہے جہاں پانی آئے جائے۔ تو انہوں نے لکھا یہ ہے کہ اسے ریڈ سی نہیں بلکہ سی آف ریڈز کہتے ہیں، سرکنڈے والا سمندر۔ انہوں نے اب تورات میں یہ لکھ دیا ہے کہ اب تحقیق جدیدہ نے یہ بتایا ہے کہ وہ یہ جو ریڈ سی اٹسیلف تھا اس کے اندر سے نہیں بلکہ اس کے اس شاخ کے کنارے سے اس مقام سے گئے تھے جسے سی آف ریڈز کہا جاتا ہے۔ وہاں کچھ دلدل نما سی زمین تو تھی، سمندر والا پانی اس وقت نہیں تھا۔ یہ وہاں سے لے کے اور پار گئے تھے۔ تورات میں انہوں نے اب اس چیز کی ترمیم کی ہے۔ قرآن نے 1400 سال پیشتر کہا تھا عزیزان من، جب دنیا میں کسی نے بھی یہ بات نہیں بتائی تھی کہ وہ تو رہون اور یبسن کا طریق تھا جہاں سے وہ لے کے گئے تھے۔ انہوں نے تو اپنے ہاں وہ ترمیم کر لی، آپ کے ہاں بدستور وہی کچھ کہے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ وہ تو تحقیق کے قائل ہیں، غور و فکر کے قائل ہیں، نئی نئی باتیں لے آتے ہیں، لیکن آپ کے ہاں تو متقدمین جو لکھ چکے ہیں ان سے 1 انچ ادھر ادھر ہٹنا جو ہے وہ بھی کفر ہے۔ متقدمین کے جغرافیے میں جو ان کے یہاں پڑھایا جاتا تھا، اب مجھے پتہ نہیں پڑھایا جاتا جو نہیں، 3 ہی بر اعظم تھے اس زمانے میں، آسٹریلیا اور امریکہ ابھی دریافت نہیں ہوا تھا، وہ آج تک 3 ہی بر اعظم والا جغرافیہ چلا جا رہا ہے صاحب۔ وہ کہے بابا یہ تو 5 ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں، یہ متقدمین کے طریق کے خلاف ہوگا ایسا کہنا جو ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے تورات میں ترمیم کر دی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی انڈیپینڈنٹلی تحقیق کی ہوگی، میں نہیں کہہ سکتا۔ یہاں آپ کے یہاں 1400 سال پیشتر سے یہ لکھا ہوا قرآن کریم کے اندر، لیکن قرآن کی جو تفسیر کر گئے ہیں امام طبری، اس میں چونکہ لکھا ہوا ہے کہ سمندر پہ ایسا مارا ہٹ گیا اور وہ وہاں سے لے گئے، اس سے نہیں ہم ہٹ سکتے۔ بھائی قرآن میں یہ لکھا کہنے کہ ٹھیک لکھا ہے، سوٹا مارا تھا تو خشک ہو گئی زمین، یہی لکھا قرآن نے، اور کیا لکھا؟ ٹھیک ہے جی۔ اور پھر یہاں تفسیر میں تو پوچھے نہیں، وہ جو زیب داستان ہے وہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ لکھا یہ ہے کہ وہ فرعون کا لشکر وہاں آ گیا کنارے پہ، تو وہ گھوڑوں کو بڑھا رہے تھے، اور ہارس سینس تو آپ کو معلوم ہے نا، گھوڑے کی حس بڑی تیز ہوتی ہے۔ وہ ان کا گھوڑا جو تھا فرعون کا، وہ آگے نہیں بڑھتا تھا، رک گیا، اس نے محسوس کر لیا ہوگا کہ خطرہ ہے، تو یہ ساری اسکیم ہی فیل ہو رہی تھی۔ سمندر کا پار دینا، ان کو لے جانا، مقصد تو ان کے غرق کرانے سے تھا، اور ان کا گھوڑا جو تھا وہ اس سے بھی کاریگر نکلا، نہیں آگے بڑھ رہا۔ جبریل علیہ السلام آئے گھوڑے پہ سوار ہو کے،
اور انہوں نے اپنا گھوڑا آگے بڑھا دیا. اور گھوڑوں کا انداز ہوتا ہے کہ اگلا گھوڑا اگر آگے بڑھے تو اس کے پیچھے پیچھے پھر ان کے گھوڑے جو تھے یہ بھی چلے. اور پیچھے سے حضرت میکائیل ان کو ہانک رہے تھے چاپوں سے, چلو ڈبو سوری جی, یوں نہ لے گئے. یہ جبریل اور ان کا گھوڑا یا گھوڑی جو آگے گئی, اس سے بھی ایک معجزہ سرزد ہوا, لیکن وہ 4 آیتیں آگے جا کے آتا ہے. ابھی نہیں بتانا چاہتا وہ, تو آپ جانتے ہیں نا کہ وہ پہلے سے آؤٹ ہو جائے پڑتا تو لطف نہیں رہتا اس میں. لطف مجھے یاد ہے, اب تک نام نہیں لوں گا, مولانا حضرات کا دلی میں وہ گئے تو انہوں نے اپنے واز میں وہ شعر بہت پڑھا کرتے تھے. تو انہوں نے وہاں حالی کا وہ جو مشہور مسدس کا ہے, یہ تھا سبق پہلا کتاب خدا کا. تو انہوں نے شعر میں پڑھا, یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا. مولانا اسلم میرے استاد علیہ الرحمہ وہ ساتھ چلے آ رہے تھے. بعد میں انہوں نے کہا کہ مولانا شعر نہ پڑھا کریں, اگر پڑھا کریں تو صحیح شعر پڑھا کریں. تو آپ تو عربی بھی جانتے ہیں, یہ سب کو سبق جو ہے یہ آپ نے پڑھا تو شعر نہ پڑھا کریں. ساتھ دوسرے مولانا تھے, کہنے لگے جی نہیں شعر تو پڑھنے چاہیے, اس سے لطف بڑھ جاتا ہے. انہوں نے کہا جی دونوں مل کے پڑھا کریں تھے. مولانا کی بڑی شوق کا طبیعت تھی, مل کے پڑھا کریں لطف بڑھ جاتا ہے. جی ہاں, تو میں نے کہا وہ آگے چل کے میں عرض کروں گا, وہاں یہاں کہنے سے وہ لطف نہیں رہتا باقی. ہے یہ سنا ہے تو ایک اور بات بھی سنتے جائیے. عزیزان من, کیا مقامات ہیں, کیا مقامات. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, قرآن عزیزان من ذرا ذرا سی بات میں بھی موتی بکھیر جاتا ہے. اللہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. انا معی ربی, میرا رب میرے ساتھ ہے. معی واحد متکلم کا صیغہ ہے, میرے ساتھ ہے میرا رب. ان کا نام نہیں لیا. قرآن میں ایک جگہ اور بھی آیا ہے رب کا ساتھ ہونا. سورہ توبہ میں 9/40 مقام ہے وہ غار کا, جہاں ہجرت کے سفر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جنہیں قرآن نے ان کا صحابی کہہ کر پکارا ہے, حضرت ابوبکر صدیق. وہاں کی اذیت کچھ ایسی ہوئی, کچھ باہر سے پاؤں کی آہٹ آئی. یہ جو ساتھی تھا اس کی پیشانی پر کچھ پریشانی کے آثار نمودار ہوئے, اپنے لیے نہیں, اس ساتھی کی حفاظت کے لیے جو کائنات میں عزیز ترین مقام ہے. اور یہ چیز عزیزان من میں محض عقیدت کی بنا پہ نہیں کہتا. قرآن نے کہا ہوا ہے کہ نبی اگر تمہیں تمہاری اپنی جانوں سے بھی عزیز زیادہ نہ ہو تو مومن نہیں ہو سکتے تم. یہ مومن تھا, نبی اپنی جان سے زیادہ عزیز. کچھ گھبراہٹ کے آثار اس منازل غیر غور فرمائیے عزیز صاحب. اس یقول لصاحب ہی, رسول نے اپنے صاحب سے کہا, لصاحب ہی, کیا بات ہے صاحب. خدا کی وحی رسول کی زبان سے اس ساتھی کے لیے لصاحب ہی کے لفظ آ رہا ہے. کیا مقام ہے ان لوگوں کا صاحب, لصاحب ہی. یہ لفظ جو ہے عربی زبان کے اندر بھی ہمیشہ بڑے اور بزرگ کے لیے آتا ہے. اب بھی صاحب کا لفظ آپ جانتے ہیں, یعنی ہماری زبان میں بھی ہے. لصاحب ہی کیا کہا, لا تحزن, پریشان مت ہو. دوہرا دوں کہ وہاں انہوں نے کہا تھا کہ انا معی یا ربی, میرے ساتھ خدا ہے میرا. کہا کہ لا تحزن, نہ مت
ان اللہ معنا، ہم دونوں کے ساتھ خدا ہے۔ وہاں اکیلا کہا کہ ابھی جو ساتھی تھے ان کا ایمان ایسا نہیں تھا جو خدا ان کا بھی ساتھی ہوتا۔ وہاں اکیلے موسیٰ ہی کا ساتھی تھا مایا ہے، یہاں وہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کی زبان میں کہہ رہے، مایا نہیں کہا ہے، ماں نہ کہا ہے، دونوں کے ساتھ خدا کا۔ عزیزان من، سعادت ساتھ دے تو قرآن پڑھا کہ ان اللہ معنا۔ فاضرب لهم طریقا فی البحر، آگے ہم اپنی آئے طریقا فی البحر، جاؤ لے کے اپنے ان ساتھیوں کو اس راستے کے اوپر جو تمہیں وہاں لے جائے گا جہاں دریا کا پانی خشک ہو جائے، وہ ملے گا جہاں خشک راستہ ملے گا تمہیں، اور وہ راستہ خشک ہوگا راہون کے ذریعے سے، یاد رکھنا۔ وہاں جا کے وہاں کنارے پہ نہ بیٹھے رہنا، وہ اتنی سی دور کے اندر پیچھے ہٹ کے آ جایا کرتا ہے، راہون دوسری جگہ کہا۔ لا تخافوا درکم ولا تخشوا، انہوں نے کہا تھا نا ساتھیوں نے انا لمدرکون، کہ آگے ہم گرفت میں نہیں، تمہیں نہ تو ان کی گرفت کا کوئی خطرہ کرنا چاہیے، ولا تخشا، نہ ڈوبنے کا اندیشہ ہونا چاہیے۔ دونوں خطروں کے متعلق معمونیت کا اعلان کر دیا تھا۔ فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وہ فرعون آگے گیا، کیا بات ہے کیا بات، پانی نے ڈھانپ لیا ان کو جیسے پانی ڈھانپا کرتا جیسے ڈھانپا کرتا ہے، کوئی خارق عادت بات نہیں ہے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، ساری عمر یہ شخص، یہ سربراہ، یہ لیڈر اپنی قوم کو غلط راستہ پہ ڈالتا رہا، اب بھی غلطی راستے پہ ڈال دی۔ یہاں پھر مخاطب کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود کو، یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، بنی اسرائیل تم دیکھو تو صحیح کس قدر ہماری نعمتوں نے تمہیں سرفراز کیا تھا، اتنے بڑے دشمن سے کس طرح سے نجات تمہیں ملی۔ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ، اور وہاں سے لے گئے تمہیں ہم طور کے اس دامن میں، وہ بڑی بابرکت زمین تھی، یمن و سعادت والی تھی، امن و سکون والی تھی، وہاں لے گئے۔ اس قسم کے دشمن کے فولادی پنجہ استبداد سے رہائی کو بھی قرآن کریم نے خدا کی نعمت قرار دی ہے۔ یہ صرف اس کی غلامی اور استبداد کے پنجے سے چھوٹنا رہا ہونا ہی ہے، یہ حصہ لائی ہے حقیقت میں ابھی۔ یہ وہی نعمت ہے خدا کی، وہی بخشائش ہے خدا کی، جو آج سے 27-28 سال ہمارے حال پہ بھی اس نے نوازش فرمائی تھی۔ فرعون جیسی ایک مستبد قوم کے پنجہ استبداد سے، بلکہ عزیزان من فرعون جیسی نہیں، یہودیوں جیسی دنات اور کمین کی فطرت والی قوم بھارت کے ہندوؤں کے اس سازش کے پنجے سے چھڑا کے لے آنا بحفاظت یہاں۔ انجیناکم من عدوکم، قرآن نے اسے نعمت خداوندی قرار دیا، لیکن کاہے کے لیے دیا ہے؟ لیکن ذرا کیسا تعملون، یہ محض اس لیے ہے کہ وہاں تمہارے لیے اس کا امکان نہیں تھا کہ تم بتا سکتے کہ ہم کیسے کام کرتے ہیں۔ جب کہا جاتا تم کہتے کہ صاحب ہم تو غلامی کے شکنجے میں جکڑے ہوئے، ان کے معصوم ہیں، ان کے ماتحت ہیں،
جیسا یہ حکم دیتے ہیں ہم کرتے ہیں, ہمیں امکان ہی نہیں ہے. لیکن ذرا کیسا تعملون, ہم اس طرح سے آزادیاں دلا دیا کرتی ہیں قوم کو تاکہ دیکھیں کہ تم کیا کام کرتے ہو, کیسے کام کرتے ہو. وہاں تو ہر وقت وہ عذر ہوتا ہے نا. قید کی کوٹری میں بند سپاہی سے, قیدی سے اگر یہ کہا جائے کہ میاں تم یہ کام کیوں نہیں کرتے, وہ کیوں نہیں کرتے, وہ کہے کہ کیا کہہ رہے ہو صاحب. اس قید کی حالت میں میرے پاس وہ امکانی صلاحیت, امکان کہاں ہے اس چیز کا کہ میں یہ کروں اور وہ کروں. اسے قید سے رہا کرا کے باہر نکال کے کہہ دیا جائے کہ لو بھائی وہ عذر تو ہوا نا ختم, اب تم پھر وہ کر کے دکھاؤ, ہم دیکھتے ہیں. تو قوموں کی زندگی میں یہ جو اس طرح سے نجات ملتی ہے دشمن سے, یہ ٹھیک ہے کہ اس قوم کی اپنی کاریگری نہیں اس میں ہوتی. وہ تو کسی صاحب ضرب کلیم جو ہے یہ اس کی مارکا آرائیاں ہوتی ہیں جس کے صدقے میں یہ ہو جاتا ہے. بلا تمثیل عرض کروں گا, نبوت کا سوال نہیں ہے. قوموں کو اس قسم کے رہنما مل جاتے ہیں. اقبال اور قائد اعظم علیہم الرحمہ, انہوں نے یہی کام کیا تھا. بات سے بات نکل آتی عزیزہ نمان, چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا. اس پاکستان میں اب کیا ہو رہا ہے, یہ کوئی قصہ قرینہ کوئی 10,000 سال پہلے کا نہیں ہے. کل کی بات ہے, پاکستان کی تاریخ ہمارے سامنے. خود پاکستان ہندوستان کے اندر ابھی سدا نہیں ہزارہ لاکھوں وہ لوگ موجود ہیں زندہ جو اس تاریخ کے اندر تھے. یہ بندہ درویش خود ان میں سے ہے, سیدھی سی بات. ہزاروں ہمارے میرے اس مجمع کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے سب کچھ دیکھا. ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ وہاں جماعت اسلامی مودودی صاحب نے سخت ترین مخالفت کی. ان کی تحریریں موجود. تصور دیا پہلے دن سے اقبال نے جدا گانا مملکت کا, تو انہوں نے مخالفت کی کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مسلمانوں کو الگ مملکت ملتی ہے یا وہ ہندوؤں کے اندر یہاں جذب ہو جاتے ہیں. ایسی قوم جذب ہو جائے دوسروں کے اندر تو 1000 درجہ بہتر. تحریریں اب موجود ہیں سیاسی کشمکش حصہ قوم کے اندر. کہا یہ گیا کہ صاحب یہ صرف خطہ زمین کی بات نہیں, مسلمانوں کی الگ مملکت کی بات نہیں. 1930 سے لے کے اقبال 38 تک کہتا گیا, اور قائد اعظم نے جب اپنے ہاتھ میں قیادت لی تو 1937 سے 47 تک وہ ہر تقریر و تحریر میں کہتے گئے کہ مقصد اس سے کسی خطہ زمین یا الگ مملکت کا حاصل کرنا نہیں ہے, ایک ایسے خطہ زمین کا حاصل کرنا ہے جہاں ہم قرآن کے مطابق مملکت متشکل کر سکیں. سینکڑوں صفحات پر مشتمل ان کی یہ تقریریں تحریریں آج بھی موجود ہیں. سب پہلے دن سے یہ موجود. 1940 کا ریزولوشن موجود. 1941 مدراس میں دہرایا گیا خطبہ صدارت قائد اعظم کا اتنا بڑا موجود ہے. 1930 کا اقبال کا خطبہ صدارت موجود ہے. سب یہ کہتے ہوئے چلے گئے صاحب انہوں نے اس سیاسی کشمکش میں شروع سے آخر تک زور دیا کہ یہ ایک کافرانہ حکومت بنے گی. یہ ان کے الفاظ, مسلمانوں کی کافرانہ حکومت. کہا یہ چیز جو تھی میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ان مضامین میں یہ لکھتے چلے آئے. یہاں آنے کے بعد اب یہاں کوئی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ سکتا کہ جو شخص 10 سال تک ایسی مخالفت کرتا چلا ہے کہ اسے مسلمانوں کی کافرانہ مملکت کہے, اس سے بڑی مخالفت اور کیا ہو سکتی ہے. یہاں بڑی دشواری تھی. کیا کہتے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں آنے کے بعد ڈبکی بجائے چلے جا رہے ہیں کہ صاحب ہم نے بالکل مخالفت نہیں کی تھی پاکستان کی تاریخ کی. یا میرے اللہ یہ تو راورس دوسرے کے بکاس چراغ بہرد
بالکل نہیں کی تھی، غلط ہے صاحب. تو 3 سال ادھر کا ذکر ہے. یہ وزیر اعظم مسٹر بھٹو نے کراچی میں سیاسی کشمکش کے ان اقتباسات کو پڑھ کے سنا دیا کہ اس میں یہ موجود ہے. اب تک یہ چیزیں اس زمانے میں لکھتے چلے آئے، آپ اتنی سخت مخالفت کرتے چلے آئے، آج آپ کہتے ہیں مخالفت نہیں کی. مودودی صاحب نے بیان دیا کہ یہ اس زمانے کا ذکر ہے کہ جب ابھی اس کا اعلان نہیں ہوا تھا کہ یہ اسلامی مملکت بنے گی. ان کی اسی کشمکش میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلم لیگ کے کسی لیڈر کی تقریر و تحریر یا کسی ریزولوشن میں آج تک یہ نہیں کہا گیا کہ یہ اسلامی مملکت بنے گی. اس میں ہے. انہوں نے بیان دیا اس کے جواب میں، مسٹر بھٹو کی اس تقریر کے جواب میں، کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ہیں، یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابھی یہ اعلان نہیں ہوا تھا 1940 کا کہ یہ اسلامی مملکت بنے گی. چیز بدلنے سے یہ لکھا جاتا ہے، بڑی معقول بات نظر آتی ہے. وہ ایک تو یہ کہ یہ اس سے پہلے کیا، دوسرے کے جب ہو گیا تھا ریزولوشن پاس تو پھر نہیں کی ہم نے مخالفت. طلوع اسلام میں اس کے جواب میں لکھا گیا مسلسل سے کہ یہ جو آپ نے لکھا ہوا ہے کہ مسلم لیگ کے کسی لیڈر نے یا مسلم لیگ نے آج تک یہ نہیں کہا، جسے آج آپ کہتے ہیں کہ 1940 کے ریزولوشن سے پہلے کی بات ہے. یہ ترجمان القرآن فروری اور مارچ 41 میں لکھا ہوا ہے. لاہور ریزولوشن کے 1 سال بعد یہ کتاب جس میں موجود ہے پہلا ایڈیشن اس کا اگست 41 میں شائع ہوا. اس کے متعدد ایڈیشن آج تک شائع ہوتے چلے آ رہے ہیں. یہی کچھ اس میں ابھی تک لکھا ہے، اس میں کوئی ترمیم نہیں کی گئی. 40 سے 47 تک جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریزولوشن پاس ہونے کے گویا بعد نہیں مخالفت کی تھی، پہلے کی بات تھی. مسلسل ہر سال ہر مقام پر یہ دہراتے چلے گئے، کافرانہ اور فاسقانہ، مسلسل 7-8 سال تک، حتیٰ کہ اپریل 1947 میں جب پاکستان اور ہندوستان کا فیصلہ ہو گیا تھا تقسیم کا، یہ مملکت وجود میں آنے والی تھی. 3 جون کو اعلان ہو گیا تھا. یہ اپریل 1947 میں غالباً 16, 17 یا 26, 27 تاریخ ہے، کانٹ میں ان کا جلسہ ہوا. ان سے مودودی صاحب سے ان کے ہی لوگوں نے سوال کیا کہ اب تو ہمیں ساتھ دے دینا چاہیے اس مسلم لیگ کا، اب تو یہ وجود میں آ رہی ہے یہ چیز. اپریل 47 عزیزان من جواب دیا کہ جب آپ اور ہم مانتے ہیں کہ یہ تحریک غیر مسلمانہ ہے، غیر اسلامی ہے، اس میں آپ کس طرح توقع ہم سے کر سکتے ہیں کہ ہم ان کا ساتھ دیں. اپریل 47 میں 3 دن کے بعد پاکستان وجود میں آ رہا ہے. پاکستان وجود میں آ گیا. وہ نیشنلسٹ علماء اور وہاں کے وہ کانگریس قائد جتنے تھے، انہوں نے حمیت اور غیرت کا ثبوت دیا. وہ وہاں رہے کیونکہ مخالفت کر رہے تھے. یہ پوری جماعت وہاں سے اٹھ کے چلی آئی. یہاں آنے کے بعد ان کا پہلا پرچہ جون 48 میں شائع ہوا ترجمان القرآن. اس میں انہوں نے تحریک پاکستان کا پورا جائزہ لیا ہے. جون 48 کا پرچہ جائزہ لینے کے بعد کہا یہ ہے کہ یہ داستان ان لوگوں کا منہ کالا کر دینے کے لیے کافی ہے جنہوں نے 10 سال کا ہم کو تباہ کر دیا. وہاں یہاں آنے کے بعد اگست 1948 میں اسی کا پرچے کا دوسرا نمبر شائع ہوا. اس میں یہ چیز لکھی انہوں نے کہ یہ آبرو باختہ لیڈرشپ آپ کی، یہ مداریوں کا ٹولہ یہ قوم کو تباہ کر کے یہاں لے آیا تھا. نہ ہم یہاں کے رہے نہ ہم وہاں کے رہے. یہ میں نے گزارش کیا ہے کہ 1947 تک ہندوستان میں ہی نہیں، اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد بھی یہ چیزیں موجود ہیں. اعلان وہاں وہ جواب دیا جاتا ہے کہ وہ مخالفت میں نے
اس زمانے میں کی تھی جب ابھی ریزولوشن 47 کا پاس نہیں ہوا تھا. ان پہ تو افسوس نہیں. یعنی ساری جماعت کے اندر کوئی ایک رجل رشید نہیں جو اٹھ کے کہے کہ صاحب کیا آپ ہم تو باہر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے, یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں. جواب کیا تھا اس کا؟ جواب یہ تھا کہ زندگی کی بات ضروریات کے لیے جھوٹ بولنا شرعاً واجب ہو جاتا ہے. یہ تو واجب ہو گیا تھا, یعنی یہ نہیں کہ اجازت ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے واجب جو ہے شریعت کے اندر فرض کے بعد واجب کا لفظ ہوتا ہے, تو ترک وجوب جو ہے یہ بھی بڑا گناہ ہوتا ہے. یعنی اگر ایسے موقع پہ سچ بول دیا جائے تو خدا کے یہاں پکڑا جائے گا. بولتے رہے دڑلے سے یہاں کہہ دیا کراچی میں تو یہ اس زمانے میں نے کیا تھا. پھر سب لیتے تھے. پروپیگنڈے کی مشینری اتنی بڑی ہے, اتنا زور سے وہ ڈھول بجاتے ہیں کہ توتی کی آوازیں کو سن نہیں پاتا, اور ان توتیوں کو اس طرح بیٹ پینٹ بنا دیا ہوا ہے کہ کوئی بات سن نہیں نہ پائے, اور یہ چلی جائیے بات کر. ہم نے مخالفت نہیں. 4 دن کی بات ہے یہاں. انہوں نے پہلے ایک اجلاس میں وہ جو وکلاء کانفرنس ہوئی تھی مئی کے شروع میں, وہاں بانیان پاکستان کے متعلق یہ چیز کہہ دی کہ وہ سارے کے سارے ہی ایسے ہی تھے, بد اخلاق تھے, وہ چاہتے ہی نہیں تھے شریعت جہاں قانون شریعت کا نافذ ہو. یہ وہ جو ان کا انداز ہے سب کہنے کا. اس پہ کچھ ملک میں لے دیتی ہوئی. تو اس کے 3-4 دن کے بعد موجودہ امیر جماعت اسلامی میاں طفیل محمد صاحب نے یہ بیان شائع کیا. تقریر کی اپنے ہی جلسے میں. اس تقریر میں یہ کہا کہ پاکستان 3 شخصیتوں نے بنایا. اقبال, مودودی صاحب, قائد اعظم. ہم نے کہا چلو صاحب تیسرا حصہ ہی صحیح, ان بیچاروں کے حصے میں کچھ تو آیا, تشریح ملازہ فرمائیے کہ ان کا دونوں کا حصہ کیا تھا. کہا اقبال نے تو صرف یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کی الگ مملکت ہونی چاہیے بس, یعنی جیسے اور مملکتیں ہیں ان میں ایک اور مملکت ہونی چاہیے. اور انہوں نے اس کے خلاف لکھا تھا کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے نزدیک کوئی اہمیت اس کو نہیں ہے کہ مسلمانوں کی الگ مملکت جہاں بن جائے یا ہندوؤں کے اندر یہ جذب ہو جائیں. اقبال نے تو اتنا ہی دیا تھا. انہوں نے جب ڈانٹ دی تو اس کا تو دم نکل گیا, وہ تو چلے گئے 38 میں. کہ میں کیا کر بیٹھا, رہ گئے 2. اس کے بعد کہتے ہیں کہ پاکستان کا نظریہ جو اس کی بنیاد ہے وہ مودودی صاحب نے دیا, اور قائد اعظم نے اس نظریے کے مطابق یہ مملکت حاصل کر دی. جی انجینئر یہی تھے, وہ تو یوں ہی راج مزدور تھا بیچارہ. روز رات میں آ جانا پوچھوں کہ کل یہ کن کس طرح نال اتارنی ہے, تو میرے دادے سن یہ چاہ لکھا ہے چل. وہ ان کے نظریے کے مطابق یہ مملکت حاصل کر رہے تھے, تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ یہ خود یا اپنی جماعت یہ کہتی کہ بھائی یہ ہمارے ہی نظریے کی کو کیری آؤٹ کر رہے ہیں, ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے, بلکہ بہت زیادہ ان کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے تھا. وہ ان کے نظریے کے مطابق مملکت حاصل کر رہے تھے, اور یہ ہر بار ان کے خلاف گالیاں دے رہے تھے, غیر اسلامی ہے, کافرانہ ہے. ارے تمہارے نظریے کے مطابق مملکت بن رہی ہے, کافرانہ کہہ رہے ہو. کبھی تو سچی بات نکلی جاتی ہے نا ان سے. کیا کر رہے ہو تم, کہہ چلے جا رہے ہو. 47 تک کہہ رہے ہیں کہ غیر اسلامی ہے. جب یہ بن بھی گئی بقول ان کے دیے ہوئے نظریے کے مطابق قائد اعظم نے ایک مملکت بنائی, اور اپریل 47 میں کہہ رہے ہیں غیر اسلامی ہے, اور بن چکنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں, بن چکنے کے بعد قائد اعظم گئے ہوں گے نا کہ ان کے حضور کے جناب حضور کے نظریے کے مطابق تعمیل ارشاد میں نے وہ مملکت بنا دی. کہنے لگے ہے تمہاری ایسی کی تیسی. وہ جون 48 کا قصہ کہ یہ ساری جتنی تاریخ اور اس کی داستان ہے سامنے کھڑے ہوئے کو کہہ دیا معاذ اللہ
تمہارا منہ کالا کر دینے کے قابل ہے. یہ کرتوت ہے تمہارے, اور صلح مانگنے کے لیے آ گئے ہم سے. آبرو باختہ قیادت, قوم کو تباہ کرنے والے, نکل جاؤ یہاں سے. وہ بیچارہ یہاں سے نکل گیا, زیارت کے جنگلوں میں جا بیٹھا, اور وہاں سے اس کی لاش ہی آئی. 4 دن ہوئے ہیں یہ بیان شائع ہو رہا ہے امیر جماعت اسلامی کفیل محمد صاحب. 3 شخصیتوں نے پاکستان بنایا, 3 میں سے 2 کی تو یہ کیفیت. اقبال نے تو صرف تصور الگ مملکت کا دیا, نظریہ انہوں نے دیا کہ یہ مملکت یوں بننا چاہیے, اور کیری آؤٹ کیا قائد اعظم نے. ان کا صرف یہ ہے کریڈٹ. میں کہہ یہ رہا تھا عزیزان من کہ پرانی باتوں کو تو آپ چھوڑیے کہ صاحب ہم ادھر ادھر نہیں ہٹتے. ہمارے اس دور میں تاریخ جس طرح سے بن رہی ہے, مرتب ہو رہی ہے, اسے دیکھیے. اور ان کی جماعت میں سے کسی ایک شخص نے نہیں اس وقت تک یہ کہا کہ صاحب کم از کم اتنا جھوٹ تو ہمیں نہیں بولنا چاہیے. کتنا جھوٹ. خود مودودی صاحب سے یہ سوال ہوا یہاں کہ آپ نے اس تاریخ پاکستان میں اس مملکت کے بنانے میں کیا حصہ لیا تھا. ان کا جواب موجود ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ ہی نے پاکستان کو حاصل کیا تھا, اس کا سیرا ان کے سر ہے. ہمیں اعتراض ہے کہ ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا. یہ بھی موجود ہے. اب یہ بھی یہ ہے کہ انہی کے نظریے کے مطابق تو یہ سب کچھ بنا تھا. اور یہ بھی موجود ہے کہ بنانے والا جو تھا قائد اعظم, وہ تو غنیمت ہے, اقبال بیچارہ مرا گیا. اسے پاکستان بننے کے بعد اس کی زندگی میں کہا جا رہا ہے کہ تمہارا منہ کالا کر دینے کے لیے کافی ہے, جو کچھ کر کے آ گئے تم. معذرت. کل کو تاریخ انہی کے ہاتھوں سے مرتب ہوگی. عزیزان من, جتنی کتابیں اس وقت نصاب کی پڑھائی جا رہی ہیں, اسلامیات کے نام سے جو سازش ہو رہی ہے, انہی کی کتابیں. کل کو تاریخ پاکستان میں نصاب کی کتاب بھی انہی کی جائے گی. آج تو اب بھی ذرا شرم و شرمی کہہ لو, وہ 2 کا ساتھ نام لے دیا ہے تو اقبال نے چلو اتنا سا دیا, قائد اعظم نے یہ کر کے دیا نظریہ. بہرحال ان کا تھا کریڈٹ تو اسی کو جاتے جس نے اس دور میں یہ نظریہ دیا. آپ دیکھیے گا کہ وہ تاریخ بنی, پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہیں اس وقت. اس میں ان دونوں کا نام ویسے ہی حذف ہو جائے گا, اکیلا ہی رہ جائے گا. انا الموجود لا غیری. جسے اللہ کا شاہکار کہا جاتا ہے وہ تو ایک ہی ہو سکتا ہے. شاہکار ہمیشہ ایک ہوتا ہے دیدانے میں. کسی فنکار کا ماسٹر پیس ایک ہی ہوتا ہے. اللہ کا شاہکار تخلیق کائنات سے لے کے اس وقت تک اس کی تخلیق کا ایک ہی ماسٹر پیس, ایک ہی شاہکار, درمیان میں کوئی اور نہیں ہے. وہ ذات رسالت موت بھی نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. ٹھیک ہے, پرویز کو کافر قرار دیے چلے جاؤ, ڈگڈگی بجائے چلیے جاؤ, گولی مارو. تو اس تاریخ ملک قوم کے اندر کوئی رجل رشید نہیں ہے جو پوچھ لے کہ صاحب اس قدر حالت, اس قدر حد تک کی جا رہی ہے, کسی کو چھوڑا ہی نہیں جا رہا. یہاں سے فتوا دے دیا یہاں آتے ہی, معلوم تھا کہ الیکشن کے اندر ہم جیت نہیں سکیں گے. تو ان کا تو جو کچھ فیصلہ ہوتا ہے وہ تو دین کے مطابق ہوتا ہے. دین کے مطابق فیصلہ دے دیا کہ اسلام کی روح سے الیکشن میں حصہ لینا بالکل کافرانہ, غیر اسلامی. کوئی شخص جو امیدوار بن کے اٹھتا ہے کسی مقصد کے لیے اور ٹکٹ دیتا ہے, اس کا اٹھنا بھی غیر اسلامی, اس کو ووٹ دینا بھی خلاف اسلام. یہ اعلان کر دیا. ایک شخص کی جو شامت آئی تو اس نے یہ پوچھ لیا کہ صاحب اگر یہ اسلام کے مطابق ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے آپ کو خلافت کے لیے بطور امیدوار پیش کیا تھا, ان کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ سنیے عزیزان من, رسائل و مسائل ان کی کتاب جو ہے, پہلا حصہ.
اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے یہ وہ کھڑے ہوئے تھے، لیکن سن رکھیے کہ ان بڑے بڑے بزرگوں کے جو نیک روشیں ہیں ان کا تو ہمیں اتباع کرنا چاہیے، لیکن ان کی لغزشوں کا اتباع نہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ وہ تو اپنے بڑے بڑے حسن عمل کی بدولت ان لغزشوں سے بھی ان کے تو معافی مل جائے گی، ان کو بخشے جائیں گے۔ ہم نے اگر ان لغزشوں کا بھی اتباع کیا تو ہماری تو خیریت نہیں ہے، اس لیے ہم ان کی ان لغزشوں کا اتباع نہیں کر سکتے۔ لغزشیں حضرت ایسی ہم نہیں تباہ کر سکتے۔ اگلے الیکشن کے وقت حالات بہتر نظر آئے، فرمایا کہ اسلامی جماعت الیکشنوں میں حصہ لے گی، امیدوار اپنے کھڑے کرے گی، وہ کیا۔ کہا گیا صاحب یہ کیا کہہ رہے؟ کہنے لگے غور کرنے والے دیکھیں گے کہ یہ عین اسلام کے مطابق ہے، اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو پھر وہ حضرت علی کی لغزش تو نہ رہی نا، ان کا کھڑے ہونا اس فتوے کے مطابق۔ آج تک کہیں یہ نہیں لکھا کہ مجھ سے وہ لغزش ہو گئی تھی اور میں معافی مانگتا ہوں، ان سے بھی، خدا سے بھی، قوم سے بھی معافی مانگتا ہوں، کہیں نہیں کہا گیا۔ اس کا اعتراف کر لینا کہ صاحب میں نے کہیں غلطی کی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عزیزان من، ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، یہ ہیں وہ کتابیں، یہ ہیں وہ تفسیریں، دنیا میں پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد سے چھپ رہی ہیں، ترجمے ہو رہے ہیں باقی زبانوں کے اندر۔ یہاں بیٹھے ہوئے پاکستان میں یہ بیانات دیے جا رہے ہیں، ساری جماعت سن رہی ہے، لوگ سن رہے ہیں۔ میں کہہ یہ رہا تھا، بات چلی تھی کہ یوں بھی ایک دستور ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ وہاں اس نے کہا تھا کہ وہ نمنو علی بنی اسرائیل، ہم نے احسان کرنا چاہا بنی اسرائیل پہ تو انہیں اس پنجہ استبداد سے نکال کے لے آئے ایک آزاد سرزمین میں، کاہے کے لیے؟ تاکہ دیکھا جائے کہ وہ جو کہتے تھے کہ اگر ہمیں آزادی نصیب ہو گئی تو ہم یہ کریں گے اور ہم وہ کریں گے، تو انہیں آزادی دے کے دیکھ لیجئے کہ پھر یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ جو بار بار قرآن میں آیا ہے نا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ تھی، وہ اس لیے آیا ہے کہ تم تو وہاں یہ کہا کرتے تھے کہ کہیں اگر ہمیں یہ آزادی مل جائے تو پھر دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے یہ بھی تمہارے ہاں کی جو حجت تھی وہ پوری کر دی، تمہیں آزادی دے دی، اور یہ اسی لیے دیے تھی کہ تم جو کہا کرتے تھے کس حد تک اس پہ پورا رہتے ہو۔ اور ہر جگہ قرآن نے یہ کہا ہے، انہی کو کہہ کے کہ ہم نے یہ کیا اور تم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا اور تم نے یہ کیا، اور اس کے بعد یہ چیز کہتے ہو کہ خدا نے ہم پہ ظلم کیا ہے۔ خدا نے تو تمہیں ان نعمتوں سے سرفراز کیا جو تمہارے قصب و ہنر کا بھی نتیجہ نہیں تھی، اور جسے آج کہتے ہو کہ ہم پہ یہ ظلم کیا اور ہم پہ یہ خدا نے ناانصافی کی، وہ یہ چیزیں ہیں جو عزیزان من، یہ جو قصہ آتا ہے نا قرآن کریم میں، یہ بنی اسرائیل کی نعمتوں کا اور ان کے خلاف جرائم کا، یہ کوئی عہد پارینہ کی داستان نہیں ہے۔ ارے بول یہ تو اپنی داستان معلوم ہوتی ہے۔ ہمیں بیان ہی اسی طرح یہ خطہ زمین ملا تھا، نمنو علی، احسان باری تعالیٰ تھا، صرف اس لیے لننظر کیف تعملون، کہا کہ ہم دیکھیں کہ پھر تم کیا کام کرتے ہو۔ جو آج کہتے ہو کہ اگر ہمیں آزادی مل جائے، نصیب ہو جائے تو ہم یہ کریں اور ہم وہ کریں، ہم دیکھنا چاہتے تھے کیوں، اور کیوں عزیزان من قدم قدم پہ پھر ہم سے نہیں پوچھا جا رہا کہ تم تو یہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں آزادی مل جائے، امکانی قوت حاصل ہو جائے اس کی، تو ہم یہ کر کے دکھائیں، ہم وہ کر کے دکھائیں۔ پھر کیا کر کے دکھایا تم نے؟ یہ ہے وہ داستان۔ قد انجیناکم من عدوکم ووعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوی، نجات دی، وہاں آ گئے، وہاں ٹھیک ہے بے برگ و گیا زمین تھی، لیکن دیکھیے تو صحیح وہاں فطرت کی طرف سے تمہیں اتنی آسائشیں ہوئی رزق کی، من و سلوی۔ من کا لفظ اگرچہ اس کے بعد وہ شیر خشت کے لیے بولا جانے لگا ہے، میٹھی میٹھی گوند ہوتی ہے، وہ جھاڑیوں پہ وہاں ان صحراؤں میں وہ خود بخود اس پہ لگ جاتی ہے، بڑی لذیذ ہوتی ہے،
میں نے کھایا ہے اسے. شام کے سفیر ہوتے تھے شروع میں، وہ کبھی دعوت کیا کرتے تو اس میں وہ من بھی کھلاتے تھے. اور سلوا تو یہ بٹیر کی قسم کا ایک پرندہ ہوتا ہے، وہ بھی صحراؤں میں عام ہوتا ہے. یعنی آئے وہاں سے تو وہاں تو کوئی ابھی چیز نہیں تھی، کوئی کارخانہ نہیں تھا، کوئی بجلی نہیں تھی، کوئی پانیوں کی نہریں ایسی اچھی نہیں تھی، تو یہ کچھ جو تھا وہاں کھانے کے لیے خود دے دیا. اور یہ جو بنیادی لفظ قرآن کے اب وہ ان چیزوں کے لیے اصل میں بولے جانے لگے. اس میں بھی تو بات ہے، من کے ماں نہیں ہے احسان مند، ممنون کرم جسے آپ کہتے ہیں، وہیں سے لفظ ہے نا یہ بطور من کے. اور سلوا تو ہے ہی تسکین کے لیے. یہ چیزیں بطور احسان دی تاکہ تمہاری ادھر سے تمہاری پریشانی دور ہو جائے کہ کھائیں گے کیا. کہا یہ تھا تم سے کلو من طیبات ما رزقناکم، کہا یہ تھا کہ یہ ما رزقناکم، ہم نے یہ سب کچھ تمہیں کھانے کے لیے دیا ہے. رزق حلال کھانا بھائی یہ کہا تو نظر آیا کہ اس کا جو دیا ہوا ہے آگے چل کے وہ بھی حلال یا حرام ہو سکتا ہے. یعنی ایک تو وہ شاید بھی ذات حرام ہے نا خنزیر، وہ تو ایک چیز رہی. یہ جو ہے ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے، کہا یہ کہ اس کو طیب طریق سے کھانا، حلال طریق سے کھانا. اس کو بڑی چیز ہے عزیزان من، اس کا دیا ہوا رزق بھی اگر غلط طریق سے کھایا جائے اس کے قوانین کے خلاف تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے. اسی کا تو حرام کی روزی کرتے ہیں. ما رزقناکم، اب وہ گرایا جا رہا ہے. کہ تم نے حرام کیسے کر دیا. یہاں تو ایک لفظ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، ہاں 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 ہاں، دریاؤں اور نہروں کا پانی وہی جو آگے ندی نالے تیرا سمے جنہوں کہتے ہیں، یہ وہ نالیں جو جاتی ہیں کھیتوں میں ساحلوں کے اندر چلی جائے، ہر جگہ وہ تو یہ زندگی پیدا کرتا چلا جاتا ہے. اچھل جائے جب وہ پانی تباہیاں لے آتا ہے. رزق طیب کے متعلق کہا کہ تمہیں بتا چھوڑیں ایک اصولی بات، ولا تطغوا، اسے سیلاب نہ بننے دینا، حدود کے اندر رکھنا. قربان جائیں قرآن کے ساتھ ایک لفظ. یہ جتنی تباہی آئی ہوئی ہے آپ کے ملک کے اوپر، روز لفظ استعمال کرتے ہیں کہ سیم و زر کا سیلاب آیا ہوا ہے، دولت کا سیلاب آیا ہوا ہے. تطغوا یہی تو ہے، سیلاب آ جاتا ہے. وہی پانی جو ممد حیات ہوتا ہے وہی مرگ آفری ہو جاتا ہے. پھر جب وہ موت بنتا ہے عزیزان من، تو پھر وہ جب آتا ہے گاؤں میں تو وہ مندر اور مسجد کی تمیز بھی نہیں کرتا. قرآن نے یہی کہا ہے کہ ڈرو اس فتنے سے جب وہ آیا کرتا ہے تو پھر وہ انہی تک نہیں رہا کرتا جو ظالمین تھے، جن کے ظلم و ستم کی وجہ سے وہ آتا وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتا ہے. لا تطغوا فیہ، ایسا کیا تم نے، ہاں یاد آ گیا، تورات میں ہے. تعریف شدہ کتابوں کے اندر بھی کہیں کہیں بچے کھچے آثار ایسے ملتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا کہ جاتے ہو باہر، وہ باہر کھلی ہوئی جھاڑیوں کے اندر رزق بکھرا پڑا تھا، وہاں سے اکٹھا ہی کرنا تھا نا. یہ جو پرندے وہاں پھر رہے تھے ان کو پکڑنا ہی تھا نا. اور آدمی آئے کہ حضرت موسیٰ نے ان سے کہا علیہ السلام کہ جاؤ یہ اکٹھا کرو. اکٹھا کرنے کے بعد یہاں لا کے رکھو، اور ان میں سے ہر شخص اتنا لے کے جائے جتنے آدمی اس نفر اس کے کیمپ کے اندر ہیں. یہ نہیں کہ جتنا تم اکٹھا کر دو سارا لے جاؤ وہاں، وہ تو لاؤ یہاں. اور اس میں سے ہر فرد کی ضرورت کے مطابق لے کے جاؤ. اور اس کے آگے ہے کہ یاد رکھو اگر کسی نے ضروریات سے زیادہ
کوئی شخص لے گیا اور وہاں جا کے جمع کر لیا تو اس رزق میں کیڑے پڑ جائیں گے. تورات میں ہے یہ لا تطغوا. یہ ہے قرآن کا معاشی نظام. عزیزان مان، خدا کی دیے ہوئے رزق اور اس کی نعمتوں کو پوری بھرپور نعمتوں سے اکٹھا کرو، جا کے اکٹھا کر کے شام کو اپنے اپنے گھر نہ لے جاؤ، وہاں لا کے جمع کر دو، اور اس میں سے اپنے اپنے گھرانے کی ضروریات کے مطابق لیتے چلے جاؤ. رزق حلال ہو گیا. اور اس طرح جتنا لوٹ کا مار سمجھ کے جو کسی کے ہاتھ میں لے گیا اپنے یہاں، رزق حرام ہو گیا. اس لیے کہ تطغوا فی یہ ہو گیا. تطغوا فی یہ اگر ہو گیا فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، وہی خدا کے جس نے احسان کے طور پہ یہ دیا تھا. غضب کے معنی ہوتا ہے جھلس کے رہ جانا کسی چیز کا. وہ جو اس نے کہا ہے نا کہ جس کھیت کیا ہے وہ میسر نہ ہو، دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو. یہ فطرت کے تقاضوں کے مطابق کہا. بات اور طرف نکل جائے گی. غضبی جلا کے رکھ دیں گے، یاد رکھو اگر ایسا کیا تو. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ. اور تمہیں بتائیں کہ خدا کا غضب جن پہ نازل ہوتا ہے ان کی کیفیت کیا ہوا کرتی ہے. فقد ہوا. یہ حرص و ہوا کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا، بولتے بھی ہیں. یہ وہی لفظ تو ہے. آئیے اب اس پھر عرب کی زبان کی طرف. یہ ہوا کہتے ہیں اس چیز کو جیسے پہاڑ کی چوٹی سے پتھر کو چھوڑ دیا جائے تو وہ پہلے تو شروع میں آہستہ آہستہ گرتا ہے، پھر اپنا مومنٹم اس کو اتنا زیادہ تیز کر دیتا ہے کہ وہ پھر تیزی کے ساتھ نیچے لڑکتا ہے، بڑی تیزی سے. جو چیز اس طرح سے پستی کی طرف آ رہی ہو اسے ہوا کہتے ہیں. اور وہ استعمال کرتے تھے ان پست جذبات کے لیے جو انسان کو شرافت کے معیار سے دناٹ کی پستیوں میں گرا دے. کہا اگر رزق کی یہ کیفیت ہو گئی تو ٹھیک ہے، لے تو جاؤ گے تم لوٹ کے سب کچھ. خدا کا غضب نازل ہو جایا کرتا ہے اور اس کے بعد پھر ان جذبات کی پرستش کرنے لگ جاتی ہے قوم جو اسے شرف انسانیت کی چوٹیوں سے پستیوں کی طرف لے جاتا ہے. فقط ہوا. لیکن قرآن ہے مایوس نہیں ہونے دیتا، ابدی طور پر راندہ درگاہ وہ کسی کو نہیں کرتا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ. ان کوئی بات نہیں، ہم حفاظت کا سامان بہم پہنچا دیں گے، پھر اور دے دیں گے، کوئی بات نہیں. گھبراؤ نہیں، مایوس نہ ہوئی. کس کے لیے؟ لمن تاب. سمجھا چکا ہوں تابا. لوٹو وہاں سے، لاؤ جو سارا کچھ زیادہ اکٹھا کیا تھا وہاں مرکز کے اندر. پہلی چیز تو یہ ہوگی نا. وہ آمنا، ایمان لاؤ اس بات کے کہ اتنا ہی حلال ہے جتنا ضرورت کے لیے کافی. وہ عمل صالحاً، اور اس کے بعد پھر لگ جاؤ محنت کرنے کے لیے. اب یہ جو تمہارا عمل ہوگا کہ بھرپور محنت سے کماؤ، وہ اتنا ہی جتنے کی ضرورت ہے، یہ عمل صالح ہے. اصلاح کے زمانے ہمواریاں پیدا کرنا ہوتا ہے. آج انہوں سہاگا کہہ دے نا تو پنجابی وہ ہوں نا انہوں نے صالح عمل صالحاً. وہاں تھا فقد ہوا، اور وہاں ہے ثم اہتدوا. اس کے متعلق آپ کہیں گے کہ خدا کی بتائی ہوئی رہنمائی کے پیچھے چل رہا ہے. درمیان میں سے یہ بات آ گئی، صحرائے سینا میں یہ آ کے بس گئے. اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ قومیں جب ایک مدت تک غلامی کے شکنجے میں جکڑی رہتی ہیں کہ ان کے دل کی گہرائیوں تک حاکم قوم کی روش، عادات و دساتیر اور اخلاق و عادات بس جاتی ہیں، حتیٰ کہ ان کے عقائد تک ان کے خون کے اندر حلول کر. اب آگے قرآن یہ بتا رہا، یہ بنی اسرائیل انبیاء کرام کی قومیں، پے در پے ہم ان کے اندر انبیاء کا سلسلہ جاری رہا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی لے لیا جائے اگر نسلی اعتبار سے ان کو، تو ایسے ایسے جلیل القدر انبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت یوسف وغیرہ معاف رکھیے گا. ان کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے، اور یہ تورات کے اندر جن کو انہوں نے اپنے پروفٹس یا نبی کہہ کے پکارا ہے، بہت سے ہیں جن کا نام ہے، ان کے صحیفے بھی موجود ہیں. تو گویا یہ قوم تھی انبیاء کی قوم جنہیں کہا جاتا ہے. وہاں انہوں نے اپنا تشخص بھی الگ برقرار رکھا تھا، یا شاید یوں کہو کہ اس حاکم قوم نے ان کو اچھوت بنا کے وہاں چھوڑا تھا کہ ان پہ حکومت تو کرے. بہرحال یہ الگ قوم کی حیثیت سے موجود تھی. بچی کھچی صحیح انبیاء کی تعلیم بھی موجود. یہ مصری جو تھے قبطی، یہ بت پرست، ان کے یہاں سب سے بڑا بت ہوتا تھا اورس، جس کا سر اس کا گائے کا یا بیل کا یا سانڈ کا ہوتا تھا. آگے چل کے آؤں گا تو میں عرض کروں گا یہ جو قرآن کریم میں ہے نا عزیر کا ذکر، یہ اسی بت کا نام تھا ان کے ہاں. اوسورس انگریزی میں اس کو کہتے تھے، یونانی میں بلکہ. بہرحال یہ اسی پوجا کیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں نکال کے لے آئے، اور قرآن کریم میں یعنی کتنا بڑا احسان ہے یہ صاحب، اس کے 10 برس سے بچانا، سمندر میں سے اس طرح سے باحفاظت یہاں لے آنا، یہاں آ کے من و سلوہ یوں کھانے کے لیے دینا، آزادی کی فضاؤں کے اندر یہ اذن بال کشائی دینا. یہاں آئے تو قرآن نے جو پہلی بات کی ہے نا وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ لے کے چلے آئے. پہلا ہی گاؤں جو سامنے آیا تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہاں یہ قبطی، وہ تو وہاں کی قومیں بستی تھی نا ان میں، ان کے ہاں ایک بت ہے اور بت کی پرستش کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دامن پکڑ کے بیٹھ گئے کہ موسیٰ ہمیں بھی ایسا بت بنا دو، ہم بھی پرستش کریں گے. یہ ہوتا ہے معقوم قوم کے اندر، وہ غلامی سے یہ عقائد تک ان کے دل میں یوں ہو جاتے ہیں کہ خدا کے ایک اتنے عظیم قدر پیغمبر سے درخواست کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی بت بنا دیجیے. عزیزان من، ابھی تو انہوں نے درخواست کی ہے کہ بت بنانے کا سامان نہیں تھا. ذرا آگے چلیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ جب بت بنانے کا سامان ہوا، موسیٰ نے تو نہیں بنا کے دیا علیہ السلام، ڈانٹ دی، لے چلے. ان کا کوئی بات نہیں، ذرا آگے چلو، ہم خود بنا لیں گے بت، نہ بنوا کے تو. آج تو میرے بھائیوں سب 10 بجے تک ہی ہے نا وقت، منٹ رہ گئے ہیں چند ہی تھوڑے. بات یہاں سے شروع ہو گئی کہ جب انہیں بت بنانے کا سامان میسر آیا تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ جب سامان میسر آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو فرمائش کی، انہوں نے تو ڈانٹ دیا، بنوا کے نہیں انہوں نے دیا. سامان میسر آیا. اس زمانے میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ بہرحال وہ بت بنائے جاتے تھے یا وہ بہرحال خریدے جاتے تھے. وہ ایک بت ہوتا تھا، مندر میں رکھا جاتا تھا. وہ جگہ جگہ بت بکھرے ہوئے نہیں ہوتے تھے. تو اس لیے جب یہ آگے چلے ہیں تو بت کوئی نہیں تھا. اور یہ قوم جو سن 47 میں اس طرح سے کلزم واگا کا پار کر کے یہاں آئی، یہاں تو گلی کوچے میں بت یہاں موجود تھے. سر فلاں حضرت صاحب کا مزار، فلاں کا جھنڈا، فلاں کی قبر، فلاں کا یہ قصہ پہلے سے موجود تھے. وہ اتنا ہی تھا کہ وہ تھوڑے تھے، بت پرست زیادہ تھے، تھوڑے تھے. سن 47 میں یہاں جس قدر مزارات تھیں، آج سن 76 میں دیکھ لیجئے کہ اس کے مقابلے میں کتنی اور زیادہ بڑھ گئی. نئے ولی تو پیدا ہوئے نہیں اس دور میں.
پیدا ہوئے تو اسی طرح سے وہ جو کرامت ہے حضرت پیر گیانی والے کی چوروں کو تو بنا دینا ہوں نا وہ یہ تو بنے تھے چوروں کو تو وہ مزار والے وری تو نہیں نظر آئے وہ تو بنے نہیں لیکن آپ دیکھیے مزاریں کتنی ہیں آپ کی اور خاص اہتمام سے پھر آپ کے یہاں حکومت کے اہتمام سے یہ محکمہ اوقاف آیا یعنی یہ وہ فرسودہ قبریں بکھری ہوئی ڈھہ رہی ہیں نام و نشان بھی ان کا نہیں ہے خود زمانے کے تقاضوں سے مٹ رہے ہیں وہ سارے جتنے بھی بتکدے تھے یہ صاحب خود کوشش کر کے نئے سرے سے استوار کر کر کے ان کو سفیدیاں کر کے جھنڈے لگا کے عرصوں کے لیے ان کے لیے وہ فنڈ جو ہیں مہیا کیے جاتے ہیں بجائے جا رہی ہیں ڈھول کے قدم قدم پہ بتکدے آپ کے یہاں سے وہاں تک یہ آپ کو معلوم ہے داستان بنی اسرائیل بیان کیوں کی جا رہی ہے تازہ بتازہ یہاں تراش جاتے ہیں اور یہ تو وہ بت ہے جو آپ کو یوں نظر آ جاتے ہیں مٹی اور پتھر کے بت وہ بت جو آپ کے ذہن و فکر و خیال کے بت قدوں کے اندر جو ڈھلتے ہیں ان کا تو پوچھنا ہی کیا ہے سر می تراشد فکر ماں ہر دم خدا وندے دیگر انہیں پہ نہ جاؤ جو معمار بنا رہے ہیں یہاں یہ بت قدے میری فکر ہر آن ایک نیا بت تراش کی رست از یک بند کسی طرح سے کسی ایک بت کی پرستش سے رسی ٹوٹتی ہے استاد در بندے دیگر میں دوسرا تراش لیتا ہوں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا اور اس بت پرستی کے دائرہ کہاں تک محیط ہے ہاں رحمت اقبال را در کعبہ ہے شیخ حرم حج کرنے کے لیے تو یہ آ گیا ہے اقبال اسے حریم کعبہ میں نہ داخل ہونے دینا وہ کیوں نہ داخل ہونے دیں صاحب مسلمان ہے حج کرنے آیا کہتا تمہیں پتہ نہیں ہے ہر زمان در آستی دارت خدا بندے دیگر ایتھے چھپائے ہونے نے بت جڑا نماز حج کرنے کا جایا ہوندا پیا یہاں چھپائے ہوئے بنی اسرائیل نے تو صرف ایک بت بنوانے کی فرمائش کی تھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ خدا نے کہا تھا تاکہ ہم دیکھیں تم کس قسم کے کام کرتے ہو دیکھا ہے نا اس نے ہم کس قسم کے کام کرتے ہیں پھر ہم روتے ہیں کہ تباہیاں آ رہی ہیں بربادیاں آ رہی ہیں غضب خدا کا جسے کہتے ہیں وہ ہو رہا ہے ہمارے حال کے